السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 26واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاحقاف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے سورۃ الاحقاف کی ابتدا کی اور اس کے ساتھ ہی قرآن کے اوصاف بیان کیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے جو سب پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں مقصد نہیں، اب زمین و آسمان کا قیام اور پھر ان پر فنا کا طاری ہونا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت ضرور قائم کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بھی بیان کیا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ مشرکین سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے معبودوں نے بھی زمین و آسمان میں کچھ پیدا کیا ہے؟ تو ظاہر واضح جواب تھا کہ نہیں۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ جب انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو پھر وہ مالک اور معبود کیسے بن گئے؟ جاؤ، تمہارے شرک کے اوپر تمہارے پاس کوئی کتاب یا کوئی آثار ہے تو دلیل پیش کرو۔ آثار سے مراد کتاب اللہ کی وہ تفسیر یا شروحات جو مستند ہوں، یعنی تورات و انجیل سے تم شرک کا ثبوت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو ان کو پکارے جو اس کی پکار کو سنتے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی پکار سے بھی غافل ہیں، اور روز قیامت وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ منکرین نے قرآن پاک کو جادو قرار دیا اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بھی ایمان لاتا وہ اپنے رشتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے پر چل پڑتا۔ تو چونکہ جادو کا بنیادی مقصد رشتوں کے درمیان جدائی ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جادو ہے۔ اسی طرح نعوذ باللہ یہ اعتراض بھی کیا آیت نمبر 8 میں کہ یہ قرآن اس نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان نہ لانے کا ان کا ایک بہانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بتائیے اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ تمہاری حرکات بھی دیکھ رہا ہے، اس پر بھی تمہیں سزا دے گا کیونکہ وہ بطور گواہ کافی ہے۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا، یعنی مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ سارے انسان تھے، اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ میں تو صرف اور صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان سے پوچھئے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو جبکہ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کا ایک گواہی بھی دے رہا ہے، وہ ایمان لے آیا ہے جبکہ تم نے تکبر کیا ہے، تو یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو گواہی دینے والے سے مراد جو بنی اسرائیل میں سے تھے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا جو زمین پر چل رہا ہو کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3812 ہے۔
اور اسی طرح ایک قول ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو جب یہ مکہ والے تجارتی سفر کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے تو وہ ان کو آخری نبی کے بارے میں بتاتا۔ دوسرا رکوع ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، آیت نمبر 11 سے 20۔ مشرکین مکہ تکبر کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ کہتے تھے اگر اسلام کے اندر کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب طبقہ ہم سے سبقت نہ لے جاتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر طرح کی خیر کے مستحق صرف ہم ہیں۔ اس لیے انہوں نے تکبر کیا اور حق کو جھٹلایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ جب نہ ماننا چاہتے تو نعوذ باللہ قرآن کو کہہ دیا کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اور وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، یہ عربی میں ہے، جبکہ دونوں کا بنیادی مقصد اور دونوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ہر طرح کے خوف و غم سے آزاد کروں گا، وہ جنتوں کے مستحق ہوں گے۔ پھر رب العالمین نے آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ ماں جو ہے وہ ناگواری کی حالت میں بھی انسان کو اٹھائے رکھتی ہے اور پھر اس کو جنم دیتی ہے، تب بھی ناگواری کی حالت ہوتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر اس کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، تو 30 مہینوں میں سے 2 سال 24 مہینے بنتے ہیں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، پیچھے 6 مہینے بچتے ہیں، تو جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم حمل کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ میں پیدا ہونے والے بچے پر رجم کا حکم دیا کہ اس کی ماں کو سنسار کیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، قرآن کی روح سے 6 ماہ بھی حمل کی مدت ہو سکتی ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم واپس لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کی 3 قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ حمل کی پوری مدت اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، کئی ناگوار حالتیں آتی ہیں، یعنی اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، کس قدر وہ مشقت والی حالت ہوتی ہے۔ نمبر 2 پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بھی بڑی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کہ پھر جب وہ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کے لیے اس کو اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اپنی ہر طرح کی قربانی دے کر اس کو ہر آسائش مہیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ 3 بار اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کو شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی، اور یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن کو تو پسند کرے، کیونکہ کوئی بھی عمل صالح تبھی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، یعنی ان کی ایسی اصلاح فرما دے کہ جس کا مجھے بھی فائدہ ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں اصلاح کا عمل جاری رکھ۔ تو اولاد کے لیے دعائیں کرنا یہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی ہر دعا میں اپنی اولاد کو شامل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک ایسے شخص کا جو خود تو مجرم تھا لیکن اس کے والدین فرما بردار تھے اللہ کے، تو وہ اپنے والدین کی بھی گستاخی کرتا، آخرت کا بھی انکار کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ اور پھر جس دن یہ لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نعمتوں سے فائدہ اٹھا چکے تھے، آج اپنے تکبر کی وجہ سے تم رسوا کن عذاب سے دوچار ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کسی ایک نیکی میں بھی کمی نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی ان کی جزا دی جائے گی۔ رہا کافر تو اسے ان نیکیوں کے عوض جو اللہ کے لیے اس نے دنیا میں کی تھی، کسی کو دنیا میں کھلایا تھا، یعنی اس کے بدلے میں اسے دنیا میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2808 ہے. یعنی کافر کے عمل دنیا میں ہی پورے ہو جاتے ہیں جبکہ مومن کو دنیا و آخرت دونوں میں بدلہ دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا فائدہ ہے. اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. تیسرا رکوع ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. احقاف حقوف کی جمع ہے. ریت کے بلند اور مستطیل ٹیلے کو کہتے ہیں. یہاں پر قوم عاد رہتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی چرانے والے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو یہ کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرت ہود نے ان کو علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے. انہوں نے کہا تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے تو جا ہم پہ عذاب لے آ. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے عذاب کب آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر آندھی کا عذاب بھیجا تو بادل آئے تو دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے انہوں نے کہا یہ تو ایسے بادل ہیں جو ہم پہ بارش برسائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یوں اس ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ آج ان کے گھر اور ان کے نام و نشان نظر نہیں آتے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب بادل یا ہوا آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بادل یا ہوا آتی ہے، لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اس سے کیا چیز بے خوف کرتی ہے کہ اس میں عذاب ہو. ایک قوم کو آندھی کے ساتھ عذاب دیا گیا تو اس نے کہا یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3828 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اقتدار دیا تھا، انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، لیکن انہوں نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا. تو جس عذاب کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا. چوتھا رکوع ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ. آیت نمبر 27 سے 35 تک انسانی فطرت کا تذکرہ ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جنات کا، کیونکہ شریعت کے مکلف دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ عالمگیر حیثیت رکھتی تھی، آپ سب کے لیے رسول بن کر آئے تھے. اور اللہ نے یہاں پر جنوں کا قصہ ذکر کر کے کفار کو شرم دلائی ہے کہ وہ جن ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا کلام سن کے ایمان لے آئے اور تم انسان ہو کر جو ہے وہ تم ایمان نہیں لا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلہ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. تو شیاطین چونکہ آسمان سے باتیں سننے کے لیے جاتے تھے. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمان کی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا گیا تھا. تو یہ زمین میں تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے کہ چیک تو کریں آیا کیا مسئلہ ہے جو اسلام آسمانوں کے اوپر اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے. یوں تلاش کرتے ہوئے جب یہ زمین میں نکلے تو وادی نخلا میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. وہاں انہوں نے قرآن سنا اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ آسمانوں تک رسائی نہیں مل رہی. تو تب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتی ہے. اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی پکار کو قبول کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا. تو یوں وہ بھی ایمان لائے اور ان کی قوم بھی ایمان لائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ ذکر کر کے کفار کو شرم دلائی. اور پھر رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ رب جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے ان کو قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھے کہ جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بتاؤ یہ سچ تھا یا نہیں. اس ٹائم اقرار کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جیسے ان اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، جلدی طلب نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے پھر یہ یوں سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر صرف یہ ایک گھڑی رہے ہیں۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، یہ فاسق لوگ اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ محمد مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ابتدائی ایام میں اس سورت کو نازل کیا، چونکہ مکہ میں مسلمانوں کا صرف ایک دشمن تھے، مکہ کے کافر۔ مدینہ میں مسلمانوں کے 3 دشمن تھے، یہودی بھی، منافق بھی اور مکہ کے مشرک بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صورت اتار کر آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ میں کفار پر کیسے غصہ کرتا ہوں اور ایمان والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کی ترغیب دی ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی راہ راست سے رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں تھیں۔ نمبر 1 کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام لانے سے روکتے تھے۔ نمبر 2 مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو اسلام سے روکا جائے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف وسوسے پیدا کر کے ورگلانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب پہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں فوت ہو کہ مجھے جو کچھ دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ آگ والوں میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے گزشتہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ حالت کو درست کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے اعمال ضائع ہوئے کیونکہ انہوں نے باطل کی پیروی کی اور حق کا انکار کیا۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جب تم نے کفار سے لڑنا ہے تو خوب بہادری سے ان کی گردنوں کو مارنا ہے۔ جب ان کو قتل کر چکو تو فشد الوثاق، پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو، کیونکہ جنگ کا اصل مقصد دشمن کی قوت کو توڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں پہلے ان کو قتل کرنا ہے، قیدی بنانے کی طرف نہیں جانا، زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنا ہے۔ جب لڑائی اختتام کو پہنچے پھر جو ان کے باقی بچے ان کو آپ نے قیدی بنانا ہے، اور پھر قیدی بنانا ہے تو یا تو ان سے فدیہ لے لیں اور یا پھر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں۔ قیدیوں پر احسان کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قتل نہ کرنا، غلام اور لونڈی بنا کے رکھ لینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر معاوضہ لیے ان کو رہا کر دینا، جیسے نبی علیہ السلام نے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو رہا کیا جس سے وہ ایمان لے آئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جزیہ لگا کر مسلمانوں کا ذمہ بنا دینا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب تک قید میں رہے ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اور فدیہ کی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ کچھ مال لے کر آزاد کر دیا جائے، جیسے بدر کے قیدیوں کو کیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رہائی کی شرط پر خاص خدمت لینا، جیسے بدر کے قیدیوں سے کہا گیا تھا کہ تم اہل صفہ کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کفار کے ہاتھوں کسی مسلمان قیدی کی رہائی کی شرط لگانا کہ ہم تمہارا بندہ تب چھوڑیں گے جب تم ہمارا بندہ چھوڑو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہدایت دوں گا اور ان کی حالت کو درست کر دوں گا اور ان کی محنت کا انہیں اجر دوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا جس کی ان کو پہچان کروائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1886 ہے۔ یعنی جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اجر عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جنتیوں کو اپنے گھروں کا ایڈریس بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو جہنم سے نکالے جائیں گے، ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6565 ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आयत नंबर 7 बहुत अहम है। जो इस आयत पर ईमान ले आता है और इस आयत पर अमल करता है, यकीन मानिए वो जिंदगी में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वही सब भी तकदामकुम, और तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन और उसके दोस्तों की मदद करना है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस कुलिये को अपना लीजिए। मैंने बहुत दफा इस आयत को आजमाया है। जब आप अल्लाह की मदद करते हो, अल्लाह का काम करते हो, हकीकत में अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे आपकी मदद करते हैं कि लोग भी हैरान होते हैं और आप खुद भी हैरान होते हैं कि इस बंदे के सारे काम कैसे हो रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला इस्तकामत भी अता फरमाते हैं। लेकिन जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत को नापसंद किया तो उनके अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ ज़मीन में चल फिर के देखो कि इससे पहले जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने उनकी जड़ें काट के रख दी, क्योंकि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों का मौला है, जबकि काफिरों का कोई मौला नहीं है। जंग ओहद के अंदर अबू सुफियान ने यह नारा लगाया था कि उज़्ज़ा हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, इसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा मौला है, हमारा दोस्त है, हमारा मददगार है, लेकिन तुम्हारा नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3039। दूसरा रुकू है, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आयत नंबर 12 से 19 तक। अल्लाह ताला ने जन्नतियों पर अपने इनामात का तज़किरा किया है कि जब वो अपने रब की हुदूद में रहते हुए उसकी हर नेमत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काफिर जो है वो दुनिया की लज्जतें उठाने में किसी पाबंदी की कोई परवाह नहीं करता। जानवरों के साथ उसे तशबीह दी गई, क्योंकि जानवर को भी सिर्फ खाने की परवाह होती है और काफिर को भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में और काफिर 7 आंतों में खाता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5393। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी आदमी ने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरा। इब्ने आदम को चंद लुकमे ही काफी थे जो उसकी कमर को सीधा करते। अगर उससे ज़रूरी तौर पे खाना ही है तो तीसरा हिस्सा खाने के लिए, तीसरा हिस्सा पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने, यानी पेट के 3 हिस्से किए जाएं, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक सांस के लिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2380 है। ऐसा भी नहीं है कि आप पेट भर के खाना नहीं खा सकते, अगर हाजत है तो खा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को दूध पीने का बार बार इसरार किया, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6352 है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार को धमकी दी है और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। फिर जन्नत की मिसाल बयान की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी का समंदर है, शहद का समंदर है, दूध का समंदर है और शराब का समंदर है। फिर बाद में इससे नहरें फूटती हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2581 है। यहाँ भी बताया कि ऐसी जन्नतें जिनका अल्लाह ने मुत्तकीन से वादा किया है, उनमें ऐसे पानी की नहरें हैं जिनका रंग नहीं बदलता, ऐसे दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलता, लजीजा शराब की नहरें हैं और साफ शफाफ शहद की नहरें हैं। और वहाँ उनके लिए हर तरह के फल होंगे और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए बहुत बड़ी बख्शिश होगी। लेकिन काफिर उनको गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे उनकी अंतड़ियां कट जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके इनकार की वजह यह है कि ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे। तो क़यामत की निशानियां इनके पास आ चुकी। उन निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपने फरमाया, मैं और क़यामत किस तरह भेजे गए हैं, तो आपने अपनी शहादत वाली और दरमियानी उंगली को मिलाया। सही बुखारी की हदीस नंबर 6056 है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जान लीजिए कि मबूद बरहक एक ही है और अपने और ईमान वालों के गुनाहों की बख्शिश मांगिए, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे हर लम्हे से, तुम्हारी हर हालत से वाकिफ है।
تو یہاں سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فعلم، جان لیجیے، یعنی آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ تیسرا رکوع ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لولا نزلت سورہ، آیت نمبر 20 سے 28 تک۔ جب بھی جہاد کی کوئی صورت نازل ہوتی تو منافقین بیچارے پریشان ہو جاتے، ایسے دیکھتے جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوگی، جبکہ اس سے پہلے خود کہتے ہوتے تھے، ایمان والے بھی کہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کا حکم ہو، لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا تو پھر ایسی حالت اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت کرو، اچھی بات کو اختیار کرو، ورنہ تمہیں کفر میں واپس لوٹا دیا جائے گا، پھر تم فساد کرو گے اور رشتہ داریاں بری طرح کاٹو گے، اور یاد رکھو ان اعمال کی وجہ سے تم اللہ کی لعنت کے مستحق ہوگے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ سمجھ لیں، غور و فکر کریں، تو انہیں پتہ چلے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ منافقین ان ہدایات کے واضح ہونے کے بعد پھر گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے کفر کو ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے لمبی مہلت دی، لیکن اس کے بعد جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کی چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کی پیروی کی ہوتی ہے اور اس کی رضامندی کو ناپسند کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ چوتھا رکوع ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیت نمبر 29 سے 38 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے دلوں کے کینوں کو واضح نہیں کروں گا، یہ جان لیں کہ میں ان کو ننگا کر کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، میں مسلمانوں کو بچاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا بھی کہ فلاں فلاں آپ کا دشمن ہے اور فلاں فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک سے واپسی پر تقریباً 12 منافقین کے نام بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہم کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اعمال کو برباد کرنے والے کاموں کے بارے میں بتایا کہ ریاکاری یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سنت کے خلاف ہونا، مثلاً اگر کوئی عمل سنت کے خلاف ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا اور دوسروں کو بھی روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی موت واقع ہوئی، اللہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ہمیں ان سے صلح کرنے سے روکا کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ان سے خود صلح کرو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، یعنی اگر تم ایمان پر قائم ہو تو پھر تم کامیاب رہو گے، بلند رہو گے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، اس وجہ سے تمہیں ایمان لانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں کہتا کہ تم اپنا پورا مال سمیٹ کر مجھے دے دو، یہ اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں مانگتا، کیونکہ اگر اللہ تم سے تمہارے سارے مال مانگ لے کہ تم اپنا سارا ہی مال میرے راستے میں خرچ کرو تو تم بخل کرتے، اور یاد رکھو جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم خرچ کر کے اپنا ہی فائدہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منہ موڑ لیتے ہو تو اللہ تمہیں بدل کر ایک نئی قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیت نمبر 1 سے 10۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3833 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ اس بارے میں سوال کیا تھا، نبی علیہ السلام خاموش رہے، پھر سورہ فتح نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھ کے سنائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر وہ صورت اتری ہے جو مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3188۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا ہے 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روک دیا۔ کچھ شرائط طے پائیں جن کے ذریعے سے صلح ہوئی۔ ظاہری طور پر وہ تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن وہ تمام شرائط فتح مکہ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ ان کی وجہ سے پھر مکہ فتح کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان ابھی واپس آئیں گے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن مکہ میں قیام کریں گے اور عمرہ کریں گے، اور جو ہتھیار ہوں گے وہ میان میں ہوں گے۔ اسی طرح یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی کفار میں سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی کفار کی طرف جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کرنا ہوگا۔ تو جب مسلمانوں نے ان شرائط پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے تو ذنب ان سے مراد معمولی کوتاہی ہے یا اجتہادی خطائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کر دیتے۔ اب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی عبادت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3838 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام پر اپنی بہت سی نعمتیں پوری کی، یعنی مکہ فتح کیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، دین مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا کہ آپ میرے احکامات کی پیروی کریں گے، ان کی تبلیغ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ کو عزت و قوت اور غلبہ عطا کرے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ایمان والوں پہ تسکین نازل کرتا ہے۔ کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، اللہ نے مسلمانوں پر تسکین نازل کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا، کیونکہ جب مومن آزمائش پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے میں ایمان والوں کو جنتوں میں داخل کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ تو جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2890 ہے۔ تو جیسے اللہ ایمان والوں کو جنتیں دے گا، ویسے منافقین کو اور مشرکین کو عذاب سے دوچار کرے گا، جو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھتے تھے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نبی کو شاہد بنا کر بھیجا، یہ تمہارے اوپر گواہی دیتے ہیں، یہ تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں، اس لیے تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی تعزیر کرو، یعنی تعظیم کے ساتھ مدد بھی کرو، اور پھر وتوقروہ، اس کی عزت کرو، صبح شام اس کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بجا کہ آپ مکہ والوں کے ساتھ جا کر بات کریں کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو پیچھے سے یہ افواہ پھیلی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی تعریف کی ہے کہ وہ بیعت کرنے والے یوں تھے گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، جو اس کو توڑے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اس کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو صرف مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے فلاں پیر سے بیعت کرنا، فلاں بزرگ سے بیعت کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔
ہماری غلامی میں صرف پٹا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا بس۔ دوسرا رکوع ہے سیقول لک المخلفون، آیت نمبر 11 سے 17 تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ارد گرد کے دیہاتیوں کو بھی جانے کا حکم دیا تاکہ مکہ والے زیادہ تعداد دے کر ہمیں نہ روک سکے، لیکن اکثر لوگوں نے صرف جان بوجھ کر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ابھی کمزور مسلمان تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں رہ کر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، یاد رکھو اگر میں تکلیف پہنچانا چاہوں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر میں فائدہ پہنچانا چاہوں تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبی اور ایمان والے کبھی واپس نہیں پلٹیں گے۔ یاد رکھیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ سزا سے دوچار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے انہیں کہو کہ اب تو تم نہیں گئے لیکن آئندہ غزوات میں تمہیں شرکت کا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے، غنیمتیں حاصل کرنے کا تمہیں موقع دیا جائے گا، اور حقیقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی جنگوں کے اندر شرکت کا موقع دیا اور پھر وہ ان کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا، ٹھیک ہے، جو ان کو پہلے پیچھے رہنے پر پچھتاوا ہوا، پھر دوبارہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اچھا اجر دوں گا، لیکن اگر پھر جاؤ گے تو دردناک عذاب سے دوچار کروں گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ جو اندھے ہیں، جو لنگڑے ہیں، جو مریض ہیں اور وہ عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جو پھر جائے گا یعذبہ عذابا علیما، اللہ اسے دردناک عذاب عطا کریں گے۔ تیسرا رکوع ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت نمبر 18 سے 26۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ تمام لوگ جو اس بیعت میں شریک ہوئے تھے، جنہوں نے ببول کے درخت کے نیچے میرے نبی سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت کی تھی، میں نے ان کے دلوں کے اخلاص کو جان لیا تھا، میں نے ان پر تسکین نازل کی تھی اور میں نے ان کو بدلے میں قریب کی فتح دی تھی، تو میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سب سے بڑی ان کے لیے خوشخبری تھی، اسی وجہ سے اس بیعت کا نام بھی بیعت رضوان تھا۔ اللہ نے اس میں اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اس درخت والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2396 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت زیادہ غنیمتوں کا وعدہ کیا، جیسے خیبر اور باقی یہود کی بستیاں جو بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ خیبر فتح کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4243 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4242 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اور بھی عطا کروں گا جن کے اوپر ابھی یہ قادر نہیں ہوئے۔ تو حقیقت میں مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور ان کو بہت سی غنیمتیں حاصل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی ہے وہ کفار سے ڈر کر یا دب کر نہیں ہوئی، بلکہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس وجہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اس کے شان نزول کے بارے میں کئی باتیں آتی ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح لڑائی چھڑ جائے اور صلح ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر کارروائی کو ناکام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ کے 80 مسلح افراد جبل تنعیم سے اتر کر آئے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر آپ نے انہیں گرفتار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1808 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ذاتی کا تذکرہ کیا، مسلمانوں کو یاد دلایا اور پھر بتایا کہ ہم نے جنگ بندی کی، اور اس جنگ بندی کی دو وجوہات تھیں کہ مکہ میں اس وقت تک کئی مومن موجود تھے جن کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا، تو اگر جنگ ہوتی تو وہ بھی اندر مارے جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں سے بہت زیادہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، تو اگر اللہ تعالیٰ تبھی لڑائی کراتے اور ان کو قتل کرا دیتے تو پھر وہ ایمان نہ لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں زمانے جاہلیت کی ہی حمیت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور ایمان والوں کے اوپر تسکین نازل کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مضبوط کلمہ جو توحید ہے اس کو تھامے رکھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چوتھا رکوع ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ سمیت امن و امان سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرے کے دوسرے ارکان آپ ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کوئی سر منڈوا رہا ہے اور کوئی سر کتروا رہا ہے۔ تو چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید جب میں نے خواب دیکھا تو اسی سال ہم عمرہ کریں گے، لیکن وہ تعبیر اگلے سال پوری ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر میں کئی عرصہ بھی لگ سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر میں لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے، اور صحابہ نے کہا کتروانے والوں کو۔ 3 بار آپ نے منڈوانے والوں کے لیے دعا کی اور پھر کتروانے والوں کی، یعنی مکمل منڈوا دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1828 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے۔ یعنی اسلام دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا اور آپ کے صحابہ کی تعریف کی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ پھر ان کی مثال بیان کی کہ تورات و انجیل میں ان کی مثالیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کے چہرے کے نشانات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ نشانی تورات میں بتائی گئی کہ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشانات ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ماتھوں پہ محراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ انجیل کے اندر ان کی مثال بیان کی گئی، ایک کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جیسے وہ کھیتی اپنی کومپل نکالتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ برابر اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہے، جو کسان کو اچھی لگتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے، پہلے تھوڑے سے لوگ اسلام لائے، پھر تھوڑے سے، پھر تھوڑے سے، یوں ایک مضبوط جماعت بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، میں نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑی اہم سورت ہے، اس کا ایک ایک لفظ گھنٹوں کا محتاج ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ توجہ سے سماعت کیجئے۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع ہے اور کمرے کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مراد ہیں جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے۔ تو جیسے کمرہ انسان کی گرمی سردی سے حفاظت کرتا ہے، یوں ہی سورہ حجرات بھی انسان کو ایسے آداب سکھا رہی ہے کہ اگر انسان ان پہ عمل کرے تو وہ معاشرے میں ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ایمان کا بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہمارا کوئی اختلاف ہو تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم نے قرآن و سنت کو اوپر سے پش ڈالا اور ہم علماء کے اقوال کو، اماموں کے اقوال کو آگے لے آئے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے آواز کو بلند کرنے سے روکا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ میرے نبی کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3835 ہے۔ اسی طرح اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نبی علیہ السلام کے سامنے یہ اونچی بولو تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو ہلاک ہو گیا ہوں کہ میری آواز اونچی ہے۔ ان کی پیدائشی آواز اونچی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی،
وہ صدام کی حدیث نمبر 12308 ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے کمرے مبارک میں آرام کر رہے تھے، کچھ دیہاتی آئے تو انہوں نے صبر بھی نہیں کیا، تو باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اکثر ہم لا یعقلون، کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں اور یہ کمرے کے باہر سوئے ہوئے کو پکار رہے ہیں۔ تو دیکھیے سوئے ہوئے نبی علیہ السلام تھے، ان کو پکارنے پر اللہ کہہ رہے ہیں عقل نہیں ہے۔ تو آج کوئی کسی مردہ کو حاضر ناظر سمجھے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس سے حاجت روائیوں اور مشکل کشائیوں کی دعائیں کرے تو وہ کسی بھی طرح عقل مند نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آیت نمبر 6 میں کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے بات سنی ہے اور تم بات سن کر اسی ٹائم اگلے بندے سے لڑنے چل پڑو، جبکہ اس کے پاس جاؤ تو اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہی نہ ہو۔ جیسے ولید بن عقبہ کو نبی علیہ السلام نے بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اسلحہ پہن کر ان کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے، جس سے حضرت ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے آ رہے، تو وہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دستہ روانہ کیا، تو اتنی دیر میں وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں بھیجا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھیجا تھا، اس نے آ کر ایسے ایسے بتایا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ٹھیک ہے، کہ پہلے تحقیق کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے، اگر یہ وحی کی اتباع چھوڑ کر تمہاری باتیں ماننی شروع کر دیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ دیکھیں اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہوں ہم تحقیق کریں۔ آج ہمارے یہاں کتنی لڑائیاں ہیں، فلاں نے بتایا کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہی تھی، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں، اس سے غلط فہمیاں پالی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر انسان کے اندر عداوت کی آگ بھڑکتی ہے اور خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، گھرانوں کے گھرانے اجڑتے ہیں۔ تو سورہ حجرات ہمیں بتا رہی ہے کہ بلا تحقیق تمہیں کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی وحی کی اتباع چھوڑ کر تمہاری باتیں ماننی شروع کر دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ اللہ نے ایمان تمہارے لیے پسند کیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے، جبکہ اس نے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اس نے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو اس نے تم سے ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے تمہیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ عصیان کیا ہے؟ عمل بالجوارح کا نہ ہونا عصیان کہلاتا ہے، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے عمل نہ کرنا، یہ عصیان ہے، کیونکہ اگر دل کی تصدیق نہیں ہے تو یہ کفر ہے، اگر زبان سے اقرار نہیں ہے تو یہ فسق ہے، اور اگر اعضاء سے عمل نہیں ہے تو یہ عصیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں میں نے ناپسند کی ہیں، اور اللہ کا یہ فضل اور نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا ہے کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کراؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لڑائی کرنے کے بعد بھی ان کو مومن کہا جا رہا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ہاں اس کے ایمان میں کمی آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک جماعت دوسری پر زیادتی کر رہی ہے تو جو جماعت مظلوم ہے تم نے اس کی تب تک مدد کرنی ہے جب تک اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اگر ظلم کرنے والی جماعت رجوع کر لیتی ہے تو پھر تم ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 78 ہے۔ انصاف کا حکم اس لیے دیا کہ ہم نے پڑھا تھا جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا ان میں سے سب سے پہلا انصاف کرنے والا حکمران ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1323 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1828 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت پر بھی اگر ہم عمل کریں
تو ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، لڑائی پہلے ہوئی ہے، ہم مزید آگ بھڑکاتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے تمہیں ایسے ہی محبت سے آپس میں رہنا ہے. فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی حدیث میں فرمایا جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں ہوتا ہے. جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کرے گا. اور اگر کوئی کسی مسلمان پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالے گا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اگر چاہتے ہو اللہ تم پہ رحم کرے تو تقوی اختیار کرو. تو یہ بات بھی بہت اہم ہے. اگر اس آیت پر بھی ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے. دوسرا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کی مذمت کی. 3 باتیں اس آیت میں بتائی ہیں. نمبر 1 کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. دوسری بات، اب دیکھیں ہمارے اندر یہ کتنی عادت پائی جاتی ہے، ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کا کپڑا دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کسی پر عیب لگانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 کسی کو برے لقب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے قد کے بارے میں بات کی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے ایسی بات کہہ دی اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارے پانی کو خراب کر دے. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3858 ہے. ٹھیک ہے. یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ کسی کو برے لقب سے پکارے. لقب ایسا نام ہوتا ہے جس میں کسی کی خوبی یا خامی کا اظہار ہوتا ہے. جو کسی کی پہچان بن جائے وہ لقب ممنوع نہیں ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، ان کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ کہا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو جائے، یعنی وہ مٹی پہ لیٹے تھے، اسی مناسبت سے انہیں کہا مٹی کا باپ. ٹھیک ہے. تو ایسا لقب جس میں کسی دوسرے کی توہین نہ ہو تو اس لقب سے پکارنا جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر عیب لگانا کیا ہوتا ہے؟ ہم آنکھوں کے اشارے کر کے لوگوں پر عیب لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا اور بتایا کہ کعبہ کی حرمت صرف ایک دفعہ ہے جس کی تم اتنی عزت کرتے ہو، لیکن ایک مومن کی حرمت 3 دفعہ ہے، اس کی جان کی حرمت، اس کے مال کی حرمت، اس کی عزت کی حرمت. تو اس وجہ سے جیسے تم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہو، ایک مومن کا تمہیں 3 بار احترام کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیر. کتنی اہم آیت ہے. اس آیت پر اگر ہم عمل کر لیں تو معاشرے میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو ہی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد فسق یہ بہت ہی برا نام ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. یعنی کسی بھی مومن کو کافر کہنا یا منافق کہنا یہ جائز نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6066. اب گمان کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم خود ہی ایویں ہی سوچ رہے ہیں فلاں میرے بارے میں، وہ 2 لوگ بیٹھے ہیں وہ میری ہی بات کر رہے ہوں چاہے ان کو پتہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم دوسروں کے بارے میں یوں گمان کر کر کے اپنے دل میں نفرت کا اتنا بڑا پہاڑ ان کے بارے میں کھڑا کر لیتے ہیں، جبکہ جب ان سے بات کی جائے تو ان معصوموں کو پتہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمان کرنے سے منع کیا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو تو تم کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکو گے. اللہ اکبر کتنی بڑی بات. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا. پھر جاسوسی سے منع کیا گیا کہ جاسوسی نہیں کرو. ٹھیک ہے. ہاں اصلاح کی غرض سے جاسوسی کرنا جائز ہے. تو آج یہ کتنا کام ہے، شوہر بیوی کی جاسوسی کرتا ہے، بیوی شوہر کی جاسوسی کرتا ہے، پھر اسی طرح گھر کے اندر ساس بہو کی، بہو ساس کی، نندیں آپس میں، بھابیاں
یعنی ہر کسی کی یہی عورتوں کی کوشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھرانے تباہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے، ہمیں تحفظ دے رہی ہے کہ نہیں تمہیں جاسوسیاں نہیں کرنی۔ اور ایک اہم چیز سے یہاں روکا گیا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2589۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو بات ہم ذکر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں پائی جائے تو پھر بھی یہ غیبت ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی جو تم ذکر کر رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارے عورتوں کے اندر یہ بات کتنی پائی جاتی ہے؟ جب منع کیا جائے تو ہم کہتے ہیں میں کون سا کوئی غلط بات کر رہی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ حقیقت میں ایسی ہے جو میں بیان کر رہی ہوں۔ تو وہ حقیقت میں ایسی ہے اور آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اتنی سنگین سزا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، کہ جیسے مردہ کا تم گوشت نوچ لو تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ایسے ہی جس کی غیر موجودگی میں اس کی بات کر رہے ہو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غیبت سے بھی منع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر قبائل کے اوپر فخر کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ تو صرف پہچان کے لیے بنے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 23389 ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ کتنا بڑا طلسم ہے، ہم اپنی بیٹیاں بیٹے بوڑھے کر دیتے ہیں لیکن شادیاں نہیں کرتے، ذات سے باہر نہیں کریں۔ یعنی ہمارے اندر یہ ذات پات کا جو تعصب ہے ہندوؤں کی طرح یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، فلاں کمی ذات ہے تو ہم اس کو کمتر سمجھتے۔ یاد رکھیے اللہ کی نظر میں کمتر وہ ہے جو تقوی کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت اس کی ہے جو متقی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیہاتیوں کا ذکر ہے اور اسلام اور ایمان کا فرق بتایا گیا کہ کچھ دیہاتی اسلام لائے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا انہیں کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم صرف اسلام لائے۔ یعنی زبان سے اقرار اسلام ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا وہ ایمان ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہوں تو پھر ان کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ مومن وہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسول پہ ایمان لاتا ہے اور پھر وہ میرے احکامات کے بارے میں شک نہیں کرتا، اپنی جان و مال کے ساتھ میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی سچ ہے۔ اور ان سے کہیے کہ تم اپنے ایمان کی اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو، اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور بار بار نبی علیہ السلام کو یہ سناتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے، اس سے احسان کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے تم پہ بلکہ احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس لیے کہ اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ قاف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا رکوع ہے قاف القرآن المجید، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دینے کے لیے قرآن کا تذکرہ کیا اور اس کے اوپر قسم کھائی کہ یہ بزرگی والے قرآن کی قسم کہ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا ہے کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے، انہوں نے اس کو جادو کہا ہے، انہوں نے کہا یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، کیا ہم مر جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں کی طرف دیکھو کیسے ہم نے ان کو مضبوط بنایا ہے، ان کو مزین کیا ہے، ان کے اندر کوئی شگاف نہیں۔ زمینوں کو دیکھو کیسے ہم نے ان کو پھیلایا ہے، ان میں پہاڑ گاڑے۔ تم بارش کو دیکھو کیسے وہ نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کے ذریعے مردہ زمین سے نباتات اگاتے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کیسے ہم اس سے باغات اگاتے ہیں جس کے اندر تہ بتہ کیلے ہیں اور اس میں سے ہم اپنے بندوں کو کھلاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دوبارہ اٹھانا ہوگا، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ بدبخت ایسے گزرے تھے جیسے قوم نوح تھے، اصحاب الرس یعنی کنویں والے تھے۔ یہ کنویں والے آپ 30ویں پارے میں ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا کنواں کھود کر اس کو اس کے اندر کھڑا کر کے جلاتے تھے، مارتے تھے۔ قوم سمود کا جو حال ہوا، قوم عاد کا، قوم فرعون کا، قوم لوط کا،
اصحاب الایکہ کا، قوم تبا کا، ٹھیک ہے، ان کا بھی صرف نام آیا ہے، باقی ان کے حالات نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو فقہ بعید، اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کا انکار کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آیت نمبر 16 سے 29 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں اس ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز کو جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، تو جو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو اس تک پہنچنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دائیں اور بائیں جانب ہمارے تیار نگران بیٹھے ہیں، جو بھی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کیجیے، ہمیشہ اچھا سوچیے تاکہ ہم روز قیامت کی ذلت سے بچ سکیں۔ پھر موت کی سختیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا ہر نفس وہاں پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج تیری غفلتوں کے سارے پردے چاک کر دیے گئے اور پھر ان کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے بارے میں بیان کیا کہ آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور انہیں چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3339 ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کو موت کی سختیاں محسوس ہو رہی تھی تو پھر ہمارا عام انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت والے دن جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم بھرے گی نہیں، بکے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور بھی آ جائیں، کوئی اور بھی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 45 تک، تو وہ کہے گی اور بھی آ جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ اس میں اللہ اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہہ اٹھے گی قط قط، اے میرے رب بس بس۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3838 ہے۔ جیسے جہنم سامنے لائی جائے گی ویسے ہی جنت بھی سامنے لائی جائے گی، اور یہ اس کے لیے ہے جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈر گیا، اللہ کے خوف سے آنسو بہہ پڑے، یہی شخص عرش الہی کا سایہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کہ اب تمہیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سے پہلے قوموں نے نہیں مانا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس کان ہے، وہ شہید، اور وہ وہاں پر موجود بھی ہے دماغ کے ساتھ کہ میں جو سن رہا ہوں میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پھر نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے رات کو اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدوں کے پیچھے یہاں پر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت سے ڈرایا کہ جب ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بعد بار سجود، سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ یوں پڑھتے، چونکہ یہ 99 مرتبہ ہوتی ہے، 99 ایک دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سے مسلم کی حدیث نمبر 598۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت و حیات کے مالک ہم ہیں، لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی یہ بہت آسان حشر ہوگا کہ ہمارے لیے لوگوں کو اٹھانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں خوب پتہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ ان کے اوپر سرکشی کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، جو بھی میری وعید سے ڈرتا ہے آپ اس کو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے۔ سورۃ الذاریات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا رکوع ہے والذاریات ذروا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 23 تک۔
اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی 4 قسمیں کھا کر بتایا کہ قیامت برحق ہے اور یہ لازمی طور پہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تم آج اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، تم مانتے نہیں اور پوچھتے ہو یسألون ایان یوم الدین کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا آج تم اس عذاب کو چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن اس کے برعکس جو متقین ہیں وہ جنتوں میں چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو حاصل کریں گے اور خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ اب ان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ محسنین تھے، نیکیاں کرتے تھے، اللہ کی عبادت یوں کرتے تھے کہ گویا اللہ انہیں دیکھ رہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہے۔ پھر اسی کے ساتھ رات کو بہت تھوڑا وہ سوتے تھے، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے، کیونکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1135 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر نہ ماننے والوں کے لیے زمین میں نشانی ہے، تمہاری اپنی جان میں نشانی ہے۔ وہ مجھے پوچھتا ہے بتا تیرا خدا کہاں ہے، وہ مجھے پوچھتا ہے بتا تیرا خدا کہاں ہے، ارے پاگل تیری آنکھ کی پتلی میں ہے میرا خدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر بے شمار دلائل بھیج چکا ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے نفسوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے۔ دوسرا رکوع ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آیت نمبر 24 سے 30 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا فرشتوں کا تذکرہ ہے، وہ آئے انہوں نے اسلام کہا، ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑا لے آئے، جب قریب کیا کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، انہوں نے پھر نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ چور ڈاکو نہ ہو، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ان کی بیوی پاس کھڑی تھی جس نے حیرت سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح قال ربک، تیرے رب نے کہا انہ هو الحکیم العلیم، کیونکہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک حرف کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ یا الہی جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔